بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے اس وقت بڑی ہلچل ہے اور نیشنل میڈیا یا سوشل میڈیا اس کا جو بنیادی جو فوکس ہے وہ صرف کراچی کی سیاست ہے. تو اب اس میں مزید کیا اپڈیٹ ہو رہی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بڑی اطلاع یہ دیتے چلیں کہ لندن کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ ایک انتہائی اہم ویڈیو بریفنگ کرنے جا رہی ہے، اور وہ ویڈیو بریفنگ بھی سال کے پہلے روز 1 جنوری 2023 اتوار کے روز جو ہے وہ کی جائے گی. تو ناظرین، اس حوالے سے لندن جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، جو لندن انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے، اس کی جانب سے جو ایک اعلان کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ بڑا خوشکن ہے. وہ اس میں کیا کہنے جا رہے ہیں، اس میں کن نکات پر گفتگو ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل باقاعدگی سے دیکھتے رہیں اور تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. ناظرین، سب سے پہلے تو جو بات چل رہی ہے کراچی کی سیاست کے حوالے سے، جو مہاجر دھڑوں کو جو متحد کیا جا رہا ہے وہ بالکل ایک اب آخری جسے کہنا چاہیے کہ اسٹیج اس کا ہے، اور اس کا جو باقاعدہ اعلان ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 1 جنوری جو ہے سنڈے کے روز وہ بہادر آباد میں ہونا ہے، اور بہادر آباد میں جو ہے وہ پی ایس پی کے قائدین جو ہیں وہاں جائیں گے، اور وہ اس کو اب تک تو یہی اطلاعات ہیں، جبکہ بیچ میں یہ باتیں بھی آ رہی تھیں کہ جو پی ایس پی کے جو قائدین ہیں ان کے بڑے تحفظات ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس ایم کیو ایم میں کیسے آ جائیں، وہ اس ایم کیو ایم میں کیسے شامل ہوں، کوئی نیا نام رکھ لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ بار بار ذکر کرنا اچھا ہی لگتا کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی جو ایک پرانی جو ایک ویڈیو ہے جو پریس کلب کی جو ہے جس میں وہ کہہ چکے ہیں ایم کیو ایم کے بارے میں کہ وہ تو ایم کیو ایم کو کا نام جو ہے بالکل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، دفن کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اس پہ مختلف پوسٹیں بھی چل رہی ہیں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں. تو سنڈے کے روز سے یہ ہونا ہے، بلکہ کل جو سیٹرڈے کا دن ہے، ابھی ہم پروگرام آج کر رہے ہیں 30 دسمبر کی رات کو اس وقت، لیکن کل کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں فاروق ستار کے حوالے سے بھی، اور سنڈے کو تو یہ ہے ہی وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہوگا. کل جو ایک اجلاس پی ایس پی نے رکھا تھا، یا کل یا سنڈے کو جو پی ایس پی کا ایک جنرل کا اجلاس تھا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اور جو سندھ کے گورنر ہیں جو اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اور وہ مکمل طور پر ایک سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں. وہ سیاسی جو دھڑے ہیں وہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ جو ہے سیاسی ہلچل جو ہے ساری ان کی کوششوں کی وجہ سے ہے وہ جو بارآور ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ دھڑے متحد ہونے کے بعد تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی تبدیلی جو ہے ایسی سامنے آنے والی نہیں ہے، کیونکہ جو مہاجر دھڑے ہیں وہ ان کی اپنی جو سیاسی جو ساکھ ہے وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے 5-6 سالوں میں ان میں ان کی کیا پوزیشن رہی ہے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بجائے ان کے کہ ان شکست خوردہ گروپوں سے، بجائے اس کے کہ ان شکست خوردہ دھڑوں سے بات کریں، ان کو ملائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے سیاست میں ملوث بھی کریں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہ جو اصل اسٹیک ہولڈر ہے، جس ایم کیو ایم کو آپ نے غیر اعلانیہ طور پر پابند کیا ہوا ہے، پابندی لگائی ہوئی ہے، اور وہی کراچی کی سیاست کا جو ہے وہ خلا جو ہے وہ اسی ایم کیو ایم کے ذریعے ہی پر ہو سکتا ہے. تو آپ بجائے ان شکست خوردہ لوگوں کے کہ جن میں کوئی جان نہیں ہے، یہ سب انہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے بغیر ان کو مائنس کر کے یہ چاہے کتنے گروپ بھی آ جائیں، چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ نتائج نہیں دے سکتے جو نتائج کراچی کی سیاست میں ضروری ہیں. تو یہ بات بھی کہی جا رہی ہے بڑی شدت کے ساتھ کہ جناب اگر آپ کو کراچی
میں جو سیاسی خلا پیدا ہوا ہے اس کو اگر پر کرنا ہی ہے تو ان چھوٹے چھوٹے جو 2-3 ہزار والے ووٹ لینے والے جو لوگ ہیں ان کو ایک جگہ بٹھانے کی بجائے جو اصل این کیو ایم ہے، جو اصل لیڈرشپ ہے، اس سے کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور مذاکرات تو کسی سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم طالبان سے بات کرنے کو تیار ہیں، ہم فلاں سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہ باتیں اکثر ہوتی ہیں کہ بھئی ہم سب سے بات ہو سکتی ہے۔ تو جب طالبان سے بات ہو سکتی ہے، جو اس ملک کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، جو اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے، جنہوں نے جو ہمارے فوجی جوان ہیں ان کے گلے کاٹے ہیں، جو ہماری جو قومی تنصیبات ہے ان پر حملے کر کے ان کو تباہ کیا ہے، آپ ان سے تو بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر سے جو 25 سال تک سیاست میں انتہائی اہم سیاسی جماعت کے طور پر رہی ہے، اور جو حکومتیں تھیں، یہاں تک کہ جو سابق آرمی چیف تھے صدر پرویز مشرف، ان کی حکومت میں بھی تھی، نواز شریف کے ساتھ بھی تھی، زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھی، بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ بھی۔ تو جب آپ طالبان جیسے اور ملک دشمن لوگوں سے آپ بات کرنے کو تیار ہیں تو ایک ایسی سیاسی شخصیت جس پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، کم از کم جس پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے، کوئی ملک دشمنی کا بھی کوئی کیس نہیں ہے، اگر ہے تو ثابت کر دیں اور ثابت کر کے ان کو سزا دے دیں، سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیں۔ تو جب آپ کے پاس کوئی شواہد ایسے نہیں ہیں، جب کسی عدالت نے ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپوں سے جن کی کوئی سیاسی حیثیت مستقبل میں نظر نہیں آتی، ان سے بات کرنے کے بجائے اصل اسٹیک ہولڈر سے کیوں نہیں بات کرتے، اصل جو لیڈر ہیں ان سے کیوں نہیں بات کرتے، اگر آپ کو کراچی میں جو سیاسی خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ بات نہیں رہے گی کہ جی آپ پی ٹی آئی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں یا فلاں کا راستہ روکنا، آپ کسی کا راستہ نہ روکیں، بس آپ سب کے لیے راستے کھول دیں۔ جب آپ سب کے لیے راستے کھول دیں گے تو پھر دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، مینڈیٹ کس کے پاس ہے، وہ عوام اپنا فیصلہ دیں گے۔ تو بجائے اس کے لیے آپ پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے کسی کو تیار کریں، یہ ان گروپوں کو ان دھڑوں کو جو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں اور ان کی کوئی اہمیت جو ہے زبردستی بنائیں، آپ سب کو کھلا چھوڑ دیں، سب کا راستہ کھلا چھوڑ دیں، تو عوام خود فیصلہ کر لیں گے کہ اصل لیڈرشپ کس کے پاس ہے۔ ناظرین، لندن سیکریٹریٹ سے جو ایک اعلان جاری کیا گیا ہے اس کے جو منعن الفاظ وہ ہم آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہے ہیں، جس میں کہا گیا ہے ہو جائیے تیار، آ رہا ہے ایک شاہکار، نہایت ہی شاندار، خوب زوردار، ایک ایسا تاریخی منظر جسے آپ کی اکثریت نے شاید نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو۔ این کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین کی قیادت میں سیاسی تاریخ کا ایسا کارنامہ جو نہ اس سے پہلے رونما ہوا نہ اس کے بعد ممکن ہو سکے گا۔ کافی عرصے کی سخت جستجو کے بعد بالآخر ہو گیا ممکن اس کا حصول، اب ہوگی محنت وصول۔ اب آپ بھی دیکھ سکیں گے وہ تاریخی مناظر جو خود تاریخ بنا گئے۔ یہ سب باتیں پیش کریں گے این کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اراکین اپنی ویڈیو بریفنگ میں جو اتوار 1 جنوری کو کی جا رہی ہے، اور یہ ویڈیو بریفنگ لندن کے وقت کے مطابق شام 5 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہرگز یہ ویڈیو بریفنگ دیکھنا نہ بھولیے، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا لندن کی رابطہ کمیٹی کا وہ اعلان، اور اس حوالے سے ہم آپ کو ایک اور بات بھی یہ بتاتے چلیں قائد متحدہ کے حوالے سے، کہ جس طرح قائد متحدہ الطاف حسین نے 8 دسمبر کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے نام جو کھلا خط تحریر کیا تھا، وہ خط یہاں کراچی اور حیدرآباد میں روزانہ کی بنیادوں پر کسی نہ کسی علاقے میں این کیو ایم کے جو کارکنان ہیں وہ جو ہے وہ گھر گھر اس کی کاپیاں جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے یا کہی جا رہی ہے کہ جناب 8 دسمبر کو یہ کھلا خط الطاف حسین صاحب نے لکھا تھا، لیکن اب تک
نہ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے نہ یا کسی اور جانب سے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ شاید عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے ان سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا کی جا رہی ہے یا کوئی رابطہ ہے، یا یہ ہے کہ عمران خان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، لوگ یہاں یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب جو خود ایک عمران پروجیکٹ کے تحت جن کو لایا گیا اور جیسے ہی ان کی کرسی گئی، وہ جس طرح افواج پاکستان، سپہ سالار افواج پاکستان کے جس طرح خلاف ہو گئے اور گزشتہ 7-8 مہینوں سے مسلسل وہ جس قسم کی جو تنقید کر رہے ہیں، تنقید نہیں بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ان کو ریلیف دینے کی بات کی جا سکتی ہے تو آخر الطاف حسین کا کیا قصور ہے؟ الطاف حسین نے تو فوج کی حمایت میں ریلی نکالی تھی۔ یہ واحد جماعت تھی MQM جس کے قائد الطاف حسین نے اس وقت اپنے دور میں نہ صرف یہ کہ افواج پاکستان کے ساتھ اپنے کوئی لاکھوں کارکنان جو ہے رضاکارانہ طور پر دینے کا اعلان کیا تھا اور فوج کی حمایت میں ریلی نکالی تھی۔ اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ MQM واحد جماعت تھی جس نے فوج کی حمایت میں ریلی نکالی، ورنہ جو جماعتیں فوج کی B ٹیم اور A ٹیم سمجھی جاتی ہیں انہوں نے بھی کبھی اس طرح کھل کر فوج کی حمایت میں ریلی نہیں نکالی۔ اور اب الطاف حسین اپنے وہ جو ان سے غلطی ہوئی اس کو نہ صرف غلطی انہوں نے مانا ہے بلکہ اس پہ بار بار معافی بھی مانگ رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ان کو معافی دینے کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے گروپوں سے جن کی کوئی اب سیاسی اہمیت نہیں رہی ہے، ان کو اکٹھا کرنے کی بجائے، ان سے بات کرنے کی بجائے اگر اصل قیادت سے بات کریں، اصل لیڈرشپ سے بات کریں، اصل MQM سے بات کریں تو آپ کو نتائج مل سکتے ہیں کراچی کا سیاسی خلا جو پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے کے لیے۔ ورنہ آپ جتنی کوششیں بھی کر لیں مائنس قائد متحدہ، آپ کی ساری کوششیں جو ہیں وہ بیکار نظر آتی ہیں اور اس کے کوئی ایسے نتائج سامنے نظر نہیں آتے جن کے حصول کے لیے آپ لا حاصل کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، لندن کی اس ویڈیو بریفنگ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں MQM نے جو تاریخی کارنامے انجام دیے، جس طرح ایک اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کیا ہے اور مختلف حکومتوں میں رہ کر جو کام کیے ہیں، ایک تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہی دی جائے گی اور دوسرے مستقبل میں مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی لوگوں کو بتایا جائے گا۔ مگر یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ MQM اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے جو ماضی میں MQM کے جو کارنامے، جو اچھی باتیں اور جو ایک سیاسی طاقت تھی اس حوالے سے جو بھی MQM کا کردار رہا ہے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہا جائے گا جب MQM ماضی میں یہ سب کچھ کر چکی ہے تو مستقبل میں بھی کر سکتی ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق ناظرین، یہ جو لندن رابطہ کمیٹی کی بریفنگ ہے اس میں ان معاہدوں پر بھی بات کی جائے گی جو سیاسی معاہدے تھے اور جو MQM نے مختلف سیاسی حکومتوں سے کیے، جس میں بے نظیر بھٹو خود 90 گئی تھی اور جو ان سے ایک معاہدہ ہوا تھا MQM کا، جس کے بعد MQM شامل ہوئی تھی ان کی حکومت میں، وہ معاہدہ، اس کے نکات، پھر نواز شریف صاحب متعدد بار 90 گئے تھے، ان سے بھی معاہدہ ہوا تھا نون لیگ سے حکومت پر شمولیت کے لیے، وہ کیا معاہدہ تھا اور اس پر ماضی کی ان حکومتوں نے کتنا عمل درآمد کیا، اور جو پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی جو قاف لیگ جس میں ایک بڑی جماعت کے طور پر تھی، اور MQM کا یہ کہنا ہے کہ MQM نے اس وقت بھی پرویز مشرف سے نہیں بلکہ قاف لیگ سے جو ہے وہ سیاسی اتحاد کیا تھا، تو اس وقت جو وعدے وعید کیے گئے تھے ان پر کس حد تک عمل درآمد ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے لندن رابطہ کمیٹی اور اس کے علاوہ بہت سارے اہم انکشافات مستقبل کے حوالے سے، بہت سی خوشکن جو خبریں ہیں وہ بھی لندن کی رابطہ کمیٹی کے ذریعے لوگوں کو مل سکیں گی۔ دوسری جانب ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قائد متحدہ الطاف حسین کے جو مقدمات ہیں، ایک تو
اسلام آباد ہائی کورٹ، مقدمہ نہیں بلکہ خود شناختی کارڈ کے حصول کے لیے رجوع کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جس کی سماعت جو ہے 12 جنوری کو ہے۔ اور ابھی جو حال ہی میں جو ایک پٹیشنر تھے دانش تسلیم، جو الطاف حسین پر جو تحریر اور تقریر کی اور تصویر کی جو پابندی ہے لاہور ہائی کورٹ کی، اس کے خلاف وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے، اس کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن توقع ہے کہ وہ بھی جنوری کے مہینے میں ہوگی۔ اور جو ایم کیو ایم کی جو 7 جائیدادوں کا جو کیس ہے، اس کی سماعت بھی ابھی لندن میں ہونا باقی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ لندن کی عدالت میں اس کی سماعت 25 اور 26 جنوری کو ہوگی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو لندن میں جو جائیداد کا کیس ہے، اس میں اب تک کی جو ساری صورتحال ہے، جو اب تک کی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو یہاں وفاقی وزیر ہیں امین الحق صاحب، ان کی جانب سے وہ کیس دائر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو پچھلے دنوں جو لندن کی عدالت میں جو سماعت ہوئی ہے اور جو ویڈیو بیانات ہوئے ہیں، جس میں امین الحق کا اور وسیم اختر کا اور جو بھی فاروق ستار کے جو بیانات ہوئے، تو ان کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو پوزیشن ہے کیس کی، وہ الطاف حسین کے حق میں مضبوط ہے، اور اب جو بیانات باقی ہیں وہ صرف لندن کے لوگوں کے اور قائد متحدہ کے باقی ہیں۔ اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ لندن کا جو جائیداد کا کیس ہے وہ الطاف حسین کے حق میں جو ہے آنے کے جو ہے توقع کی جا رہی ہے۔ اور اگر لندن میں کا جو کیس ہے اگر وہ الطاف حسین کے حق میں آ جاتا ہے، یا کراچی میں یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں اگر الطاف حسین کے حق میں جو ہے وہ کیس اگر آگے بڑھتا ہے اور ان کے حق میں کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب لوگ باہر نکلنے کو تیار ہیں۔ اب کراچی اور حیدرآباد میں جیسے ہی عدالتوں سے کوئی فیصلہ آئے گا، چاہے وہ پاکستان کی عدالتوں سے آئے یا لندن کی عدالت سے آئے، تو لوگ جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، جو فالوور ہیں، وہ اب گھروں میں نہیں بیٹھے رہیں گے، وہ اپنی جو ہے وہ موجودگی ظاہر کریں گے، وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، وہ خوشی سے جشن منائیں گے۔ اور یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ اس سال جو سال نو کا جشن ہوگا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی جھلک جو ہے وہ ایسی نظر آئے گی کہ لوگ اپنے جو دل کے ارمان جو ہیں وہ سامنے لائیں گے، اور جو قائد متحدہ کے نعرے جو ابھی پچھلے دنوں بھی لگ چکے ہیں، وہ بھی لگائے جا سکیں گے یا جا سکتے ہیں۔ اور وہ جو سال نو کا جشن ہے وہ ایک اس نئی امید اور نئی امنگوں کے ساتھ بھی منائیں گے کہ آنے والا جو سال ہے وہ ان کے قائد پر پابندیوں کے خاتمے کا سال ہوگا، ان کے قائد کو دوبارہ سے سیاست میں انٹری دینے کا سال ہوگا، اور ان کے لیے یہ اس سے بڑی کوئی اور خوشخبری نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تو تھی ہماری آج کی گفتگو، اور یہ ساری اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ جو کراچی میں جو دھڑے متحد ہو رہے ہیں اور وہ کیا گل کھلائیں گے، یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے، اس پہ بھی لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر بات کرنی ہی ہے تو اصل لیڈر سے کی جائے، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید آخری ایک کوشش ہے یا آخری ایک آپشن کے طور پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ آخری آپشن ہے ان لوگوں کے لیے بھی، کہ اگر چونکہ ایم کیو ایم حیدرآباد کو بھی یہ موقع دیا گیا، پی ٹی آئی کو بھی یہ موقع دیا گیا، اور پی ایس پی کو بھی یہ موقع دیا، ایم کیو ایم حقیقی کو بھی یہ موقع دیا، فاروق ستار کو بھی یہ موقع دیا گیا، لیکن کوئی بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ لیکن ابھی آخری آپشن کے طور پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کوئی رزلٹ دے دیں۔ لیکن کہنے والے یہی کہتے ہیں، تجزیہ کار، ہم نے جو بات 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے کہی تھی کہ تمام زیرو آپ ملا لیں، اس حوالے سے ایک لندن سے بھی بیان آ گیا تھا کہ تمام زیرو اگر ملا بھی لیں تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ 0/0 ہوں گے۔ پہلے بھی ہم یہ بات آپ کو کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ساجے کی ہنڈیا ہے، یہ جو دھڑوں کو جو ملایا جانا ہے، تو وہ جو ایک مشہور ہے کہ جی ساجے کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے پہ پھوٹتی ہے۔ تو ہم یہ بات بہت پہلے سے کر رہے ہیں اپنے پروگراموں میں، تھنک ٹی وی کے اوپر، کہ یہ دھڑے مل کر بھی کچھ کرنے والے نہیں ہیں، کوئی رزلٹ دینے والے نہیں ہیں، اور اصل بات جب آپ اصل لیڈرشپ سے جب تک آپ بات نہیں کریں گے، جب تک بات نہیں بنے گی۔ لیکن ہم جو باتیں گزشتہ 1 مہینے سے کر رہے ہیں، وہ باتیں اب لوگ نیشنل میڈیا پر بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے جو یوٹیوب چینل ان پر بھی کر رہے ہیں، مختلف تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی اب نیشنل میڈیا پر جو ہے وہ الطاف حسین کا نام لے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں
کہ الطاف حسین فیکٹر موجود ہے اور الطاف حسین کے بغیر، الطاف حسین کو مائنس کے بغیر جو بھی کام کیا جائے گا وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوگا. لیکن یہ باتیں تجزیہ کار جو آج کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ سے بہت پہلے سے کرتے رہے ہیں، اور یہ آپ کے علم میں ہے. جو ہمارے ریکارڈ پہ یوٹیوب پہ ہماری جتنی بھی تھنک ٹی وی کے پروگرام ہیں، صاف بات کے پروگرام ہیں، وہ اس میں موجود ہیں. تو ناظرین، مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی کراچی کے حوالے سے بھی، ملک کے حوالے سے بھی، سندھ کی سیاست کے حوالے سے بھی، اور جو کچھ لندن میں قائد متحدہ کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. گزارش آپ سے ایک بار پھر یہی ہے کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو پہلی فرصت میں سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، تاکہ جو کچھ آپ سننا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بر وقت مل سکے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. ہمارے چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.